جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ آئیے سب سے پہلے آج کی سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ اب مہاراشٹر نہیں، بہار یوپی میں تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے کورونا۔ جموں کشمیر وقف بورڈ مساجد میں کووڈ-19 کے اصولوں کی خلاف ورزی کرنے والوں پر عائد کرے گا جرمانہ۔ نارکو ٹیررزم کی ایک اور کوشش ناکام، تقریباً 50 کروڑ روپے مالیت کی منشیات کی کھیپ برآمد۔ کورونا انفیکشن کے بڑھتے خطرے سے لاک ڈاؤن کے خوف سے بند ہو رہے کارخانے۔ بنگال میں مسلمانوں کے لیے کسی نے کچھ نہیں کیا، اسدالدین اویسی کا بیان۔ مکمل لاک ڈاؤن نافذ کرنے پر غور کرے یوپی حکومت، الہ آباد ہائی کورٹ کا بیان۔ مصر صلاح الدین ایوبی قلعے میں نصب، سحر و افطار توپ روزے داروں کے لیے 30 سال بعد دوبارہ ہو گیا تیار۔ ترکی لیبیا کو 1,50,000 ویکسین بھیج رہا ہے۔ ہمارے امریکی ہم منصبوں کو طالبان کے سامنے وضاحت پیش کرنی ہوگی، روس کا بیان۔ اگر اسرائیل نے ہماری طرف ہاتھ بڑھائے تو یہ کاٹ دیے جائیں گے، صدر روحانی کی دھمکی۔ بین الاقوامی برادری سوڈان پر دباؤ ڈالے، ایتھوپیا کا بیان۔ نائجیر اسکول میں آگ لگ گئی، 20 طالب علم ہوئے ہلاک۔ ترکی نے سال کے پہلے سہ ماہی میں 87 ممالک کو $2,734 ملین مالیت کی گاڑیاں برآمد کی۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر حاضر ہوا۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں، جس میں اہم ترین خبروں پر تبصرہ ہوا۔ جن احباب نے نہیں دیکھا جائیں دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں، لنک کو شیئر کریے، ادارے کی مضبوطی آپ لوگوں کی مضبوطی۔ آئیے ناظرین گرامی بات کرتے ہیں پہلی خبر کی۔ ہندوستان میں کورونا وائرس کا نیا اسٹرین تیز رفتاری کے ساتھ لوگوں کو اپنی گرفت میں لے رہا ہے۔ ہر ریاست میں اور ہر شہر میں مریضوں کی تعداد لگاتار بڑھتی جا رہی۔ مہاراشٹر میں تو حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ ادھو ٹھاکرے حکومت نے 15 دنوں کے لیے دفعہ 144 نافذ کرنے کا اعلان کر دیا، لیکن یہاں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ تازہ اعداد و شمار کے مطابق مہاراشٹر میں اب کورونا کی رفتار دھیمی پڑ چکی ہے اور بہار اور اتر پردیش جیسی ریاستوں میں کورونا کا پھیلاؤ تیز ہوتا چلا گیا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق بہار میں اس وقت کورونا پھیلنے کی رفتار سب سے زیادہ ہے، جہاں 22.47% کی تیزی سے کورونا انفیکشن کے معاملے سامنے آ رہے ہیں۔ دوسرے مقام پر اتر پردیش ہے، جہاں 20.1% کی تیزی سے کورونا وائرس اپنا اثر دکھا رہا ہے۔ ناظرین سرکاری دستاویزات کے مطابق رواں ماہ رمضان مبارک کا مقدس مہینہ شروع ہونے کے ساتھ ہی جموں کشمیر وقف بورڈ کو مساجد میں کووڈ-19 اسٹینڈرڈ آپریٹنگ طریقہ کار کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف جرمانہ عائد کرنے کے احکام دیے گئے ہیں۔ جموں کشمیر وقف بورڈ کی جانب سے منعقدہ ایک اجلاس میں کہا گیا کہ وقف بورڈ یقینی بنائے گا کہ وقف بورڈ کے زیر انتظام مساجد میں کووڈ-19 SOP کی پیروی کی جائے گی۔ اس کے علاوہ سیکریٹری ریڈ کراس مساجد میں کووڈ-19 کے اصولوں کی خلاف ورزی کرنے والوں کو جرمانہ عائد کرنے کے لیے وقف بورڈ کو رسید کی کتابیں فراہم کی جائیں گی، جس میں جرمانے کے اندراجات ہوں گے۔ ناظرین کپواڑہ ضلع کے کرنا سیکٹر میں دراندازی اور منشیات اسمگل کرنے کی کوشش کو ناکام بنا دیا گیا ہے۔ لائن آف کنٹرول کے قریب جنگلاتی علاقے میں فوج، BSF اور جموں کشمیر پولیس نے ننگڑار سیکٹر کے اگلے علاقوں میں گزشتہ رات 10 کلو گرام منشیات کی کھیپ برآمد کر لی۔ ان منشیات کی قیمت لگ بھگ 50 کروڑ روپے بتائی جا رہی ہے۔ گزشتہ ایک ہفتے میں پاکستان کی طرف سے کی جا رہی دوسری کوشش ہے۔ اس سے قبل ایک مشترکہ آپریشن کے دوران 10 کلو گرام ہیروئن برآمد کر لی گئی تھی۔ اس طرح سرحد پر ملنے والے منشیات کو ہمیشہ پاکستان سے لگا کر کے پیش کرنے کی کوشش ہوتی ہے۔ ناظرین گزشتہ سال کورونا وبا کے قہر کے بعد لگے لاک ڈاؤن نے ملک کی اقتصادی ترقی کی رفتار کو کافی دھیما کر دیا، لیکن لاک ڈاؤن کے بعد ابھی کاروبار پوری طرح پٹری پر لوٹا بھی نہیں تھا کہ کورونا وبا کا قہر ایک بار پھر نازل ہو گیا ہے۔ مکمل لاک ڈاؤن نہ لگانے کے باوجود احتیاطی پابندیوں سے اس مرتبہ بھی حالت لاک ڈاؤن جیسی نظر آ رہے ہیں اور اس کا خوف کاروبار اور لوگوں کے روزگار پر نظر آ رہا ہے۔ کپڑا صنعت کے لیے مشہور مغربی یوپی کے میرٹھ شہر میں گزشتہ 20 دنوں میں تقریباً 60% کارخانے یا تو بند ہو چکے ہیں یا پھر نہ کے برابر چل رہے ہیں۔ ناظرین آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ اسدالدین اویسی نے آج بنگال میں اپنے امیدوار کے حق میں مہم چلاتے ہوئے کہا کہ ممتا بنرجی نے
مسلمانوں کی ترقی کے لیے کچھ نہیں کیا بلکہ مسلمانوں کو ووٹ بینک کے طور پر استعمال کیا۔ اویسی نے کہا کہ دیدی اور مودی ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ آسنسول شمال میں پارٹی امیدوار دانش عزیز کی حمایت میں مہم چلاتے ہوئے اویسی نے کہا کہ ممتا بنرجی کے دور اقتدار میں سب سے زیادہ مسلم اقلیتوں کا استحصال ہوا ہے۔ ناظرین، اتر پردیش کے کئی شہروں میں کورونا کی دوسری لہر نے تباہی کا عالم پیدا کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ الہ آباد ہائی کورٹ نے اتر پردیش کی یوگی حکومت کو ہدایت دی ہے کہ وہ زیادہ متاثر شہروں میں 2 یا 3 ہفتے کے لیے مکمل لاک ڈاؤن نافذ کرنے پر غور کرے۔ عدالت نے یہ بھی کہا ہے کہ سڑک پر کوئی بھی شخص بغیر ماسک کے دکھائی نہ دے، ورنہ عدالت پولیس کے خلاف حکم عدولی کی کارروائی کرے گی۔ ناظرین، مصر سمیت کئی ملکوں میں برسوں سے رمضان المبارک کے دوران سحر و افطار اور عید کے چاند دکھائی دینے کے اعلانات کے لیے توپوں کا استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ مصر میں صلاح الدین ایوبی قلعے میں نصب ایک توپ بھی 1466 عیسوی سے پہلی بار سحری اور افطاری کے اوقات کے لیے استعمال کی گئی۔ یہ توپ کئی صدیوں تک کام کرتی رہی ہے۔ 30 سال قبل خرابی کی وجہ سے اس کا استعمال بند کر دیا گیا تھا، مگر حال ہی میں اس کی مرمت کے بعد اسے دوبارہ تیار کر لیا گیا ہے۔ ناظرین، کورونا وائرس کے خلاف جدوجہد کے لیے ترکی سے لیبیا کے لیے 1,50,000 ویکسین روانگی کی تیاریوں میں ہے۔ ترکی وزارت دفاع کی سوشل میڈیا پیج سے لیبیا بھیجی جانے والی ویکسین سے متعلق بیان جاری کیا گیا ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ انقرہ ییتی مسکوت ایئرپورٹ پر تیاریاں مکمل ہو گئی۔ مختصر مدت میں لیبیا کو 1,50,000 کووڈ-19 ویکسین روانہ کر دی جائیں گی۔ ناظرین، روس کے صدر ولادیمیر پوتن کے افغانستان کے لیے نمائندہ خصوصی زامیر کابلوف نے کہا ہے کہ امریکہ کا افغانستان سے انخلا کے فیصلے میں التوا کا پروگرام افغانستان امن مرحلے میں مشکلات پیدا کرے گا۔ روس کی سرکاری خبر رساں ایجنسی ریا کے لیے انٹرویو میں کابلوف نے امریکہ کے 11 ستمبر سے قبل افغانستان سے فوجی انخلا سے متعلق پلان کا جائزہ لیا اور 29 فروری 2020 کو قطر کے دارالحکومت دوحہ میں امریکہ اور طالبان کے درمیان امن سمجھوتہ طے پانے کی یاد دہانی کروائی ہے۔ ناظرین، صدر ایران حسن روحانی کا کہنا ہے کہ اگر اسرائیل نے ان کے ملک کی جانب ہاتھ بڑھایا تو ہم اس کا لازمی جواب دیں گے۔ آپ لوگ مذاکرات میں خالی ہاتھ آنے کے خواہاں ہیں، لیکن ہم بھرے ہاتھوں آ رہے ہیں۔ دارالحکومت تہران میں کابینہ اجلاس کے بعد بیان دینے والے روحانی نے دعویٰ کیا ہے کہ ناتانز جوہری تنصیبات پر حملہ اسرائیل کی کارستانی ہے۔ سیکورٹی اور خفیہ سروس کے اداروں کو قطعی رپورٹ پیش کرنی چاہیے۔ بظاہر سیونسٹ لوگوں کا کام ہے، ہم ان کو لازمی جواب دیں گے۔ ہمارا پہلا جواب کچھ یوں ہے، اگر آپ نے IR سینٹریفیوج کو بگاڑا ہے تو ہم اس کی جگہ IR6 استعمال کریں گے، یعنی آپ اس طریقے سے ہماری راہ میں رکاوٹیں حائل نہیں کر سکتے۔ ناظرین، ایتھوپیا نے سرحدی متنازع علاقے فاشکا پر قبضے کی وجہ سے بین الاقوامی برادری سے سوڈان پر دباؤ ڈالنے کی اپیل کی ہے۔ ایتھوپیا وزارت خارجہ کی طرف سے جاری کیے گئے بیان میں کہا گیا کہ سوڈان کا مشرقی افریقہ بلاک بین الحکومتی ترقیاتی اتھارٹی IGAD کا سربراہ ہونے کے باوجود ایتھوپیا کی زمین پر قبضہ کرنا اور شہریوں کو ہجرت کرنے پر مجبور کر کے علاقائی امن و سلامتی کو خطرے میں ڈالنا نہایت افسوسناک امر ہے۔ ناظرین، نائجر کی دارالحکومت نیامی میں ایک اسکول میں آگ لگنے کے نتیجے میں ابتدائی معلومات کے مطابق 20 طالب علم ہلاک ہو گئے ہیں۔ آگ اس وقت لگی جب طالب علم کمرہ جماعت میں تھے۔ 21 کمرہ جماعت بیک وقت آگ کی لپیٹ میں آنے کی وجہ سے طالب علم محصور ہو کر رہ گئے۔ آگ اس قدر شدید تھی کہ فائر بریگیڈ کو اس پر قابو پانے میں سخت محنت کرنی پڑی۔ آگ لگنے کی وجہ کی تحقیق ابھی بھی جاری ہے۔ ناظرین، ترکی نے سال کے پہلے سہ ماہی میں 87 ممالک کے خود مختار اور آزاد زونز کو $2,734,641,000 تک مسافر کاروں کی فروخت کی ہے۔ ترکی میں گزشتہ 15 سالوں سے برآمدات میں پہلے نمبر پر موجود گاڑیوں کی برآمدات کی مثال کی پہلی سہ ماہی میں $7,690,000,000 اور $521,000 کی آمدنی سے برآمدات میں 36% تشکیل دے دیا گیا۔ ناظرین گرامی، یہ تھی کچھ اہم ترین خبریں جو آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دی گئی۔ مجھے یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی راہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے طرح
عزیز انصار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار،